شالوم 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 ایوری ون۔ اہمیت اور حیثیت کلام کی اور بات کی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کے منہ سے نکلے، لیکن اس کے برعکس دنیا داری میں یہ ضروری ہے کہ بات کس کے منہ سے نکل رہی ہے۔ آپ کی بات، آپ کے کلام کی حیثیت آپ کی حیثیت سے بڑی نہیں ہے۔ آپ کی شخصی پہچان ہی آپ کی بات کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ دنیا داری ہے۔ لیکن آج ہم پالوس رسول کی ایک بات جو تسلنیکیوں دوسرے باب کی 13ویں آیت میں اس نے بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب خدا کا کلام رسول کی معرفت تسلنیکے کے لوگوں تک پہنچا تو اس نے بیان کیا کہ تم نے اسے خدا کا کلام جان کر حقیقت میں جیسا وہ ہے آدمیوں کا کلام سمجھ کر قبول نہیں کیا، بلکہ حقیقت میں جیسا ہے وہ خدا کا کلام جان کر اسے قبول کیا ہے۔ تو حقیقت میں اہمیت بات کی اور کلام کی ہوتی ہے۔ بیان کرنے والا صرف سپوکس مین ہے، وہ صرف استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی خدا کے کلام کے نام سے اپنے خیالات، نظریات اور ہدایات کو بیان کرتا ہے تو وہ مجرم اور گنہگار ہے۔ اور وہ بھی جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اسے آدمیوں کا کلام جانتے ہیں، وہ بھی گنہگار اور مجرم ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کو خدا کا کلام جان کر، خدا کا کلام سمجھ کر قبول کرنا ہے، کیونکہ انسان کا کلام بے ثبات ہے، فانی ہے اور بعض اوقات جھوٹا بھی ہے اور بے وقوفی سے بدل جانے والا بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس خدا کا کلام زندہ ہے، صادق ہے، لا تبدیل ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کی سچائی کو بیان کرنے والوں کو اور خدا کے کلام کی سچائی کو سچائی سے بیان کرنے والوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ وزن، اہمیت اور حیثیت کلام کی ہے، کلام کرنے والے کی نہیں۔ دنیا داری میں نہ کھو جائیں، کیونکہ دنیا داری حیثیت کو دیکھتی ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، پھر آپ کی بات کا وزن اور اہمیت اور حیثیت کو ناپا جاتا ہے۔ اگر آپ کی حیثیت نہیں تو آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا آپ کی شخصی حیثیت سے آپ کی بات کی اہمیت کا اندازہ کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو بیان کرنے والے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم اس کلام کو سچائی کے ساتھ بیان کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔